اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے۔ آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آج اذان سے متعلق ہماری دوسری کلاس ہے۔ پچھلی جماعت کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ پچھلی جماعت میں ہم نے اذان سے متعلق کیا کیا پڑھا تھا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اذان کی اہمیت و فضیلت اور اذان کے الفاظ کے بارے میں جانا تھا۔ آئیے آج ہم اقامت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اقامت کسے کہتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز شروع ہونے کا اعلان بھی اذان کے الفاظ دوبارہ دہرا کر کیا جاتا ہے، اسے اقامت کہتے ہیں۔ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ پڑھا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں نماز قائم ہو گئی۔ اذان اور اقامت کی سنتیں۔ اذان اور اقامت قبلہ رو ہو کر کہنا سنت ہے۔ اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ جلد جلد ادا کرنا سنت ہے۔ اس کو اقامت یا تکبیر کہتے ہیں اور ان الفاظ کو دہرانے والے کو مکبر کہا جاتا ہے۔ فجر کی اذان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد ایک جملہ الصلاۃ خیر من النوم دوبارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ گھر کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے، فجر کی اذان میں کون سا جملہ اضافی ہوتا ہے، یعنی کون سا جملہ زیادہ بولا جاتا ہے۔ اذان کے الفاظ اور ان کا ترجمہ تحریر کریں۔ معلوم کریں اذان نماز کے وقت کے علاوہ کن موقعوں پر دی جاتی ہے۔ یہ آپ نے سرچ کرنا ہے، کیونکہ اذان نماز کے علاوہ کچھ اور مزید موقعوں پر بھی دی جاتی ہے، آپ نے معلوم کرنا ہے۔ پیارے بچوں کے لیے خاص پیغام: دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اس طرح شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔